ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو میرے پیر صاحب ہیں وہ تو ماشاء اللہ لینڈ لارڈ ہے، اور ان سے جب کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو لوگوں نے گفٹ کیا ہے، اب کوئی شخص مجھے گفٹ کرے میں اسے منع تو نہیں کر سکتا، اگر کسی نے مجھے گاڑیاں دی ہیں یا سب جائیداد دی ہے تو مجھے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے روپ میں دنیا میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو سیکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو اور لوگ سمجھے چلو یار ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو کیا پیر صاحب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عام آدمی بھی ان کو دیکھ کر اس پہ عمل کرے؟ اب پیر صاحب جو ہے نا وہ تو لینڈ لارڈ ہے، وہ گاڑیوں میں بڑی بڑی پروٹوکول آٹو بچو، تو یہ غریب مرید جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یا تو میں ایسا پیر پکڑوں جو میری طرح غریب ہو، یا تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا سوال یہ ہے۔ بھائی ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں طمع نہیں، منع نہیں، اور جمع نہیں۔ نہ تو طمع رکھو مال کی، طمع یعنی خواہش، لالچ۔ کوئی مال حلال سے آپ کا حسن زن ہے، چلو مال حلال سے لائے گا جو لائے گا، بدگمانی نہیں کر سکتے۔ کوئی مال حلال سے ہمارے حسن زن کے مطابق مال حلال سے ہمیں کچھ پیش کرتا ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے، صحیح، اور جمع نہیں کرنا چاہیے، لے کر تقسیم کر دیں۔ سارا نہیں کرتا 50% کر دے، 50% نہیں کر سکتا 30% کر دے، ورنہ یہ مال جمع ہو کر اس کے دل کا وبال بن جائے۔ مال میں دل ڈوب جاتا، جلدی غرق ہو جاتا، تو چلتا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھانی تھی عشاء کی، اقامت ہو چکی تھی۔ اقامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں فرمائی، جلدی سے حجر انور میں داخل ہو، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ وہ کچھ مال آ گیا تھا میرے پاس، تو 2 دینار باقی رہ گئے تھے، تو میں نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھت کے نیچے 2 سونا رات گزارے، تو میں خیرات کرنے کا کہہ کر آیا، پھر خیرات کرنے۔ یہ بھی ایک آقا نے حکم نہیں دیا اس کا کہ ایسے کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دینار ہوا کرتے تھے، اس وقت میں بھی ہوتے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں طرح سے ہیں، چاہے تو خیرات کر دے، رات گزارنے نہ دے سونے کو اپنے گھر کے نیچے، گھر کے اندر خیرات کر، کل کی کل دیکھی جائے گی، یا پھر رکھ لیں گھر میں اور ضرورت مندوں سے نہ روکیں، کم سے کم اتنا تو کریے۔ اب ضرورت مندوں سے بھی روکتا ہے اور اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتا، کوئی ضرورت کی چیز بھی نہیں بنا رہا، جیسے گھر بنانا ہے، ضرورت کی تو گاڑی بھی خرید سکتا ہے۔ اب گاڑی ضروریات اصلیہ میں، حاجت اصلیہ میں سے ہے نا، خادم ہے، آپ نوکر رکھ سکتے ہیں گھر میں، آپ کی حاجات اصلیہ میں سے شمار کیا شریعت نے اس کو، آپ کے گھر کے کاموں میں جو تعاون کرے تو اس کو آپ تنخواہ پہ رکھ سکتے ہیں، حاجات اصلیہ میں سے، اس کی تنخواہ آپ کی حاجت میں، آپ کے بجلی کا بل ہے، سارے معاملات ہیں، گھر کا اگر کرایہ والا ہے
تو گھر کا کرایہ، یہ تو ضرورت. کیونکہ اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو آپ کا دل فارغ نہیں ہو سکے گا اللہ کی یاد کے لیے. جس طرح مال کا زیادہ ہونا حرج کا باعث ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اسی طرح مال کا کم ہونا بھی عامت المسلمین اور عامت الفقراء کے لیے، ہمارے آج کل کے فقراء ہیں، باعث تشویش ہو جاتا ہے. تو دل تو مال میں ہی پھنسا رہا. پھر صحیح بات. مقصود مال کا ہونا نہ ہونا ہرگز نہیں ہے، مقصود ہے کہ دل میں کس کی یاد ہے. مال ہونا نہ ہونا یہ اگر برابر ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ آتے جاتے رہتے ہیں. دل کی حالت نہیں بدلنی چاہیے. بس دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا.